بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. درود بھیجیے محمد و آل محمد. عشرہ مجالس جاری ہے اور اس سلسلے کی آج 7ویں مجلس ہے. فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حدیث مبارکہ ہے، جو کل آپ کے سامنے بیان کیا کہ عرش پر لکھی ہوئی ایک حدیث جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کے درمیان میں بیان فرمائی امام حسین کے بارے میں، اور اس کے پیش نظر جو موضوع لیا ہے وہ حسینیت امت کی نجات کا راستہ ہے. امام حسین علیہ السلام کی ذات جو ہمارے لیے بہترین راستہ، بہترین راہبر، بہترین امام، بہترین پیشوا، وہ امام کہ جس نے اپنی کل کی کل زندگی سے لے کر شہادت تک اور بعد از شہادت وہ عمل اپنے وجود میں اپنی ذات کے ذریعے سے ہمیں کر کے دکھایا ہے کہ جس کا کرنا ہمیں لگتا ہے کہ مشکل ہے، لیکن وہ عمل صاحب عزت کے لیے بہترین عمل ہے، باعث عزت انسان کے لیے بہترین عمل ہے، کیونکہ قربانی کا یہ راستہ امام حسین علیہ السلام نے عزت کا راستہ بتایا ہے. اور یہ راستہ جس پر ہمیں نکلنا ہے، یا یہ راہ نجات جس کے لیے ہمیں سفر طے کرنا ہے اور اس کی ابتدا کرنی ہے، اگر ہم اپنے آپ، اپنے وجود پر، اپنے اعمال پر، اپنے پر غور کریں تو ہمیں اس راستے کی آسانیاں زیادہ دکھائی دیں گی اگر ہم تھوڑی سی توجہ کے ساتھ اس کو آگے بڑھیں. اب کیونکہ مجالس اپنے اختتام کی طرف ہیں، کل اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، تو میں چاہوں گی کہ میں اپنے موضوع کو سمیٹنے کی طرف دوبارہ سے لے کر آؤں. جو کچھ آپ کے سامنے بیان ہوا اس کا حاصل ہمیں کیا ہے. ابھی کل خواہر نے جب اسٹیج پہ آپ کے سامنے کہا کہ مجلس کے بعد اپنا محاسبہ کیا کیجیے، تو واقعاً کوئی بھی مجلس ہو، آپ کہیں بھی سن کر آئیں، کوئی بھی پڑھ رہا ہو، آپ آ کر دیکھیں کہ میں نے اس سے کیا پایا ہے، میرے اندر اس سے کیا چینجنگ آئی ہے، کیا تبدیلی آئی ہے، کیا میری ذات میں اس مجلس نے کوئی تبدیلی کی ہے، میرے وجود میں اس مجلس کی وجہ سے کوئی ایسا تبرک میں لے کر آئی ہوں جس کی وجہ سے کوئی میری ایک عادت، کوئی میری ایک بات بدل گئی ہو، کسی چیز میں چینجنگ آ گئی ہو. اگر ایسا ہے تو گویا کہ آپ نے مجلس کا حق ادا کر دیا ہے اور پڑھنے والے نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، کیونکہ آپ اتنا وقت نکال کر کسی با مقصد کام کے لیے آتے ہیں، بے مقصد کام کے لیے نہیں آتے. مجلس با مقصد ہوتی ہے اور اس کا اصل ہدف اور اصل مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں تک پیغام امام حسین کو پہنچایا جائے، امام حسین کے ذریعے سے اپنی مشکلات کو حل کیا جائے اور اپنی زندگیوں کو آسان بنایا جائے جو ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے مشکل کی ہیں. جس طرح ہمارا موضوع ہے کہ حسینیت امت کی نجات کا راستہ ہے، جب امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا یزید کے خلاف، اس قیام کی ابتدا ہوئی، آغاز ہوا، اور اس قیام کے فوراً بعد مولا حسین نے سب کو بلایا، یعنی 61 ہجری محرم ابتدا ہے نئے سال کی. جب سال چینج ہوتا ہے تو محرم ابتدا ہے، تو 61 ہجری یعنی محرم بالکل شروع ہوا تھا، 61 ہجری شروع ہوا تھا. اس سے پہلے 60 ہجری ہے. 60 ہجری جب امام حج کے لیے گئے لیکن احرام کھولے، اسے عمرے میں بدلا اور امام نے اپنا سفر باندھ لیا. اس سے ایک سال پہلے 59 یعنی 59 ہجری امام تب حج کے لیے گئے تھے، اور امام نے جناب مسلم ابن عقیل سے کہا تھا کہ مینا میں خیمہ لگاؤ. یہ بہت وضاحت سے یہ بات آپ کے سامنے بیان ہو گئی، اور امام کے کہنے پر انہوں نے خیمہ لگایا، اور وہاں خیمہ نصب ہونے کے بعد امام نے قوم کے ملا کو، قوم کے بڑے بڑے لوگوں کو، اصحاب کی اولادوں کو، بڑے بڑے سرداروں کو، سب کو جمع کیا. اور جمع کرنے کے بعد جب امام نے بتایا کہ تم پر جو حاکم مسلط ہونے والا ہے وہ کون ہے، میں اس کو تیزی سے گزروں گی تاکہ میں اصل ہدف تک، مقصد تک بات لے آؤں. امام نے جب یہ بتایا کہ تم پر کون مسلط ہونے والا ہے تو یہ پیشن گوئی تھی مولا حسین کی، یعنی
میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گی خصوصیت سے نئی بچیوں کی، آج تھوڑا گلا ساتھ دے رہا ہے تو ابھی امیر شام دنیا سے گیا نہیں تھا اور اس نے اپنے بیٹے کی بیعت لوگوں سے لے لی تھی. یہ وہ دور تھا، وہ وقت تھا جب اس نے اپنے بیٹے کی بیعت لی. اس وقت امام حسین نے مینا میں خطبہ دیا اور یاد دلایا مسلمانوں کو کہ تم پر کون مسلط ہونے والا ہے. بتایا کہ کیوں ایسے حاکم مسلط ہوتے ہیں اور بتایا کہ کون مسلط ہونے والا ہے. جس کا اگر مختصر کریں تو یہ کہ وہ جو زنا کرتا ہے، نعوذ باللہ، وہ جو شراب پیتا ہے کھلم کھلا، وہ جو بندروں سے کھیلتا ہے، وہ تمہارا حاکم ہے. تم پر وہ مسلط کیا گیا ہے. اور جس قوم پر، جس دین پر، جس اسلام پر ایسا حاکم مسلط ہو جائے تو گویا اس اسلام کی فاتحہ پڑھ لو. یہ امام حسین کے جملے تھے. پھر وجوہات مولا نے بیان کی کہ علماء کی وجہ سے ہوا ہے، یہ سب امام نے بیان کیا. الغرض امام نے ایک پیشن گوئی کی کہ تم پر جو مسلط ہونے والا ہے وہ ایسا ہے. اور پھر دوسری پیشن گوئی جب امام چلنے لگے، امام روانہ ہونے لگے مدینے سے، تو امام نے سب کو بلایا، مدینے والوں کو، اور مدینے والوں کو بلا کر کیا کہا؟ ان کو بلا کر کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، میں یزید کے خلاف قیام کر رہا ہوں، میں نکل پڑا ہوں، میں چاہتا ہوں تم میرا ساتھ دو. یعنی ظاہر مدینے میں کون ہے؟ اصحاب ہیں، اصحاب کی اولادیں ہیں، ان کے خانوادے ہیں، مدینے میں یہی لوگ تھے. ان کو کہا کہ میں جا رہا ہوں، تم میں سے جو چاہتا ہے کہ میرا ساتھ دے وہ میرے ساتھ چلے، میں قیام کے لیے روانہ ہو رہا ہوں. اس وقت کوئی امام حسین کے ساتھ نہیں آیا، لیکن اس وقت امام حسین نے ایک جملہ کہا جو امام حسین کے خطبات میں موجود ہے. بڑی مختصر سی کتاب ہے، بہت چھوٹی سی کتاب ہے امام حسین کے خطبات کی. کتاب کا نام بھی خطبات امام حسین ہے، اردو اور عربی دونوں میں موجود ہے، یعنی اردو ترجمے کے ساتھ موجود ہے. سب بچیاں ایک مرتبہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں جو امام کے فرامین ہے. بہت مختصر سی، 28 سے لے کے 28 رجب سے پہلے جو امام نے 2 خطبات دیے ہیں، اس سے لے کے 10 محرم کی شہادت کی وقت تک کے خطبے اس میں موجود ہے. اور یہی کلام ہے ہمارے پاس امام کا، اس سے زیادہ کلام بھی نہیں ہے مولا کا. تو امام حسین نے پیشن گوئی کی. امام نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو میرے ساتھ جانا چاہتا ہے وہ چلے، جو ساتھ جائے گا وہ عزت پا جائے گا، لیکن جو باقی بچ جائیں گے وہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. امام نے یہ پیشن گوئی کی 2، ایک 59ویں ہجری میں کہ جب ایسا حاکم ہو تو اسلام کی فاتحہ پڑھ لو، دوسرا 60 ہجری میں جب امام جا رہے ہیں تو امام نے کہا کہ ایسا حاکم ہے تو یقیناً تمہارا وہ حال ہوگا کہ تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے. اور وہ ہوا. یزید نے واقعہ کربلا کے بعد سب سے پہلے تو اسلام کی تباہی، جب کربلا میں حسین ابن علی دین کے بانی کو قتل کیا گیا، دین کے بانی کو شہید کیا گیا. اور واقعہ کربلا کے بعد جب 3 سال تک وہ زندہ رہا تو 3 سال تک جو اس نے کارنامے سر انجام دیے، واقعہ ہرہ، مکے پہ حملہ، خانہ خدا کو جلانا، اصحاب کی خواتین کو نعوذ باللہ حاملہ کرنا، یہ سب اس نے کارنامے سر انجام دیے کہ اپنی فوج کے لیے اس نے جائز قرار دیا تھا، مدینے کی ہر عورت کو کہا تھا تم پر حلال ہے. اس سب واقعے اس نے کیے. جب مولا حسین نے کہا کہ جو میرے ساتھ جائے گا وہ با عزت ہوگا، وہ عزت پا جائے گا، لیکن جو باقی رہ جائیں گے وہ ذلیل و رسوا ہوں گے، تو جو باقی رہ گئے وہ واقعاً ذلیل و رسوا ہوئے. یہ تو پیشن گوئی امام کی ہو گئی. لیکن کیا، جہاں تک میں لانا چاہتی ہوں آپ کو، امام کا یہ فرمان، امام کا یہ خطبہ اسی وقت کے لیے تھا کہ بس اس وقت ہوا اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا؟ جس نے ساتھ دیا وہ 72 عزت پا گئے اور جنہوں نے ساتھ نہیں دیا وہ ذلیل و رسوا ہو گئے زمانے میں. نا، امام کا جو خطبہ ہے یہ آخری زمانے تک کے لیے ہے. ہر دور میں جب جب ہم حسینیت سے ہٹ جائیں، جب جب ہم راہ حسینی سے ہٹ جائیں گے ہمارے ساتھ ہوگا. اور اس کی سب سے بڑی دلیل ہے عراق میں جو صدام نے کیا. یعنی یہ خطبہ اس وقت کے لیے نہیں تھا فقط. عراق میں جب شیعوں نے اپنی عزت کو ختم کیا، اپنے خون کو سستا کیا اور قیام کے لیے مجتہدین کا ساتھ نہیں دیا، علماء عظام کا ساتھ نہیں دیا،
تو کیا عالم ہوا؟ مجتہدین تو شہید ہوئے لیکن جہاد کرتے ہوئے، انہوں نے جہاد کیا کہ وہ اس کے آگے نکلے، اس کے سامنے آئے، ایک طرح سے انہوں نے سنت امام سید سجاد پر عمل کیا، اور اس اپنے وقت کے یزید کے دربار میں بھی گئے، اس پر بولے بھی، اس پہ فتوے بھی دیے، اور اس کی وجہ سے انہیں شہید بھی کر دیا گیا۔ لیکن اس کے برعکس جو دوسری طرف عمل ہوا، جو علماء کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، وہ عوام جنہوں نے یہ سوچا کہ یہ آگ علماء کے اور مجتہدین کے گھروں میں لگی ہے، اور صدام ہمیں نہیں چھیڑے گا، ہمیں کچھ نہیں کہے گا، اگر ہم اس کے خلاف نہیں بولیں گے تو وہ خاموش رہے گا، اور ہم شیعوں کو ہمارے گھروں میں تنگ نہیں کرے گا، یا مسلمانوں کو ان کے گھروں میں نہیں داخل ہوگا، کیونکہ ہم تو اس کے خلاف قیام نہیں کر رہے، ہم تو اس کے خلاف کچھ نہیں کہہ رہے۔ وہی صورتحال جو مدینہ میں ہوئی کہ لوگ کہتے تھے جو قیام کے لیے نکل رہا ہے وہی قتل ہوگا، مولا حسین نکلے ہیں تو وہی مارے جائیں گے، اور وہ شہید ہو گئے، اب اس کے بعد ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے یزید سے، کیونکہ نہ ہم نے اس کے خلاف قیام کیا، نہ ہم اس کے خلاف نکلے، نہ ہم نے کسی سے بات کی، ہم نے تو بیعت کر لی۔ اس کے باوجود وہ سب واقعات ہوئے جو ہونے نہیں چاہیے تھے۔ یہی ہوا جب اپنے وقت کے یزید نے کربلا میں اپنے ظلم کی ابتدا کی، تو شیعوں کے گھروں سے یا مومنین کے مسلمانوں کے گھروں سے اس نے جوانوں کو پکڑا، لے کر آیا، اور خاص طور پہ انقلابی لوگوں کو بھی، ان سب کو پکڑ کر وہ کسی ستون کے ساتھ یا کسی پہاڑی کے پاس باندھ دیتا تھا، اور پھر ان کی گودوں میں یا جیبوں میں بم رکھ دیتا تھا، اور پھر بہت دور کھڑا ہو کر اپنی ہرملہ صفت، اپنی شمر صفت اور یزید صفت اپنی فوج کے ساتھ، وہی تمام لشکر اس کا بھی تھا، اس میں کھڑا ہو کر وہ ان کے پرچخے اڑتا ہوا دیکھتا تھا۔ یعنی جو بچ گئے وہ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ کیوں یہ سب کچھ ہوا؟ اتنی بڑی تعداد ہوتے ہوئے، اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہوئے، اتنی زیادہ تعداد شیعوں کی ہوتے ہوئے، اور سب سے بڑھ کر ان کے پاس مرکز یعنی لحد امام حسین ہوتے ہوئے، ان کے پاس کربلا ہوتے ہوئے، اور کربلا کا پیغام ہوتے ہوئے، سب کچھ ہوتے ہوئے سب نابود ہو گیا، اور وہ ذلیل و رسوا ہو کر رہ گئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ انہوں نے امام حسین ابن علی کو کبھی راہ نجات سمجھا ہی نہیں۔ اگر ایک مرتبہ تھوڑی سی جمعیت بھی ایک جگہ پر اکٹھی ہو کر مل کر اس نظام کے لیے جد و جہد کر لے، شاید آپ کو میری بات عجیب لگ رہی ہو، میں آسان کرنا چاہوں گی اس کو۔ میں اپنے علاقے میں جو مجلس پڑھ رہی ہوں وہ ہے اصحاب امام حسین کی ولایت پذیری، جو میرا پورا ٹاپک ولایت کے اوپر ہے۔ ولایت کس کو کہتے ہیں، اس کے معنی کیا ہیں، اصحاب کے معنی کیا ہیں، پذیری کس کو کہتے ہیں، یہ سب میں نے وہاں بیان کیا ہے، آپ نے سننا ہو تو وہ یوٹیوب پہ موجود ہے۔ تو اس میں جب میں نے یہ بیان کیا تو کچھ سوالات میرے پاس آئے، جب شروع کی ایک دو میں نے مجالس پڑھی تو انہوں نے کیا چاہتی ہیں کہ ہم تلوار لے کے میدان میں چلے جائیں، ہم بغاوت کر لیں، ہم میدان میں اتر جائیں، اور کیا چاہتی ہیں آپ؟ تو مقصد یہ نہیں ہے یہ سب بتانے کا کہ ابھی آپ مجلس کے بعد یہاں سے اٹھیں، گن ہاتھ میں لیں، تلواریں لیں، ڈنڈے لیں اور میدان میں اتر جائیں کہ ہم نے بغاوت کر لی حکومت وقت کے خلاف۔ ایسا نہیں ہے۔ ان کو بھی میں نے یہی سمجھایا، کیونکہ وہاں ولایت ٹاپک تھا، تو ان کو یہ بتانا مقصود تھا کہ ہم عادی نہیں ہیں ولایتی نظام کے، عدل کے نظام کے۔ 4 سال مولا علی نے حکومت کی، اور 4 سالوں میں لوگ عادی نہیں تھے۔ 25 سال وہ ایک ایسے نظام میں رہے کہ وہ عادی ہو گئے اس نظام کے، جو ڈکٹیٹرشپ تھی یا ملوکیت تھی۔ اب جب مولا علی کا عدل کا دور آیا، ان سے برداشت نہیں ہوا، انہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کیا بات ہوئی۔ یعنی مخصوص طبقے کو پیسہ ملتا ہے، جو کبھی موچی ہوا کرتا تھا اور اب وہ نابینا ہو گیا ہے، یا اس سے کام نہیں ہو رہا، یا وہ بزرگ ہو گیا ہے، اگر وہ بھیک مانگ رہا ہے تو علی تو مال غنیمت جو بیت المال ہے اس میں سے بھی اس کا مال دے رہے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ لیکن علی کیا کہہ رہے ہیں کہ جب اس کی جوانی تھی تو اس نے تمہاری خدمتیں کی ہیں، تمہارے جوتے سیے ہیں، اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو تم پہ فرض ہے کہ تم اپنے مال میں سے اس کو دو۔ اسی لیے بیت المال میں سے ان بزرگوں کا حصہ بنایا، یعنی سب سے پہلے جو پینشن سسٹم ہے بزرگوں کے لیے وہ مولا کائنات نے شروع کیا۔
یعنی ایسا عدل کا نظام قائم ہوا، ایسی ولایت کی حکومت قائم ہوئی کہ جس کے لوگ عادی نہیں تھے، لوگ اسے قبول نہیں کر رہے تھے، تو لوگ جس چیز کے عادی نہ ہوں، اپنے ہی کیوں نہ ہوں، وہ اس سے بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے پہلے آپ کو طلحہ و زبیر کی مثال دی تھی، انہیں بھی یہی سمجھایا۔ اصل مقصد یہ بیان کرنے کا، یہ راہ نجات آپ کے لیے جو کہہ رہی ہوں تلاش کرنے کا، یا ان کو یہ کہنے کا نظام ولایت کی طرف اور ولایت پذیر ہونے کا، تو اصل ہدف، اصل مقصد یہ ہے کہ ایسا عادی بنا لے اپنے ذہنوں کو، آپ کی ذہنیت آمادہ ہو جائے، آپ کے ذہن تیار ہو جائیں کہ جب آپ کے امام کا ظہور ہو تو آپ کو یہ باتیں نہیں نہ لگیں، آپ آمادہ ہوں، آپ تیار ہوں، آپ راضی ہوں کہ ہاں کل کو جب کوئی امام آئے گا تو وہ نئی باتیں نہیں کر رہا، کوئی وہ دین میں بدعت نہیں لے کر آ رہا، کوئی نئی دین میں جدت نہیں لے کر آ رہا، اور جیسے میں نے اس دن کہا کہ موڈیفیکیشن نہیں کر رہا، وہ دین کی اصل شکل لے کر آئیں گے، وہ شکل دین کی جو بگڑ چکی ہے، جو برباد ہو چکی ہے، مولا علی کے فرمان کے مطابق کہ انہوں نے دین کا لبادہ اوڑھ لیا ہے لیکن لبادہ الٹا اوڑھا ہے، یہ ان پر فٹ نہیں آتا، یہ پورے نہیں ہوتے، اور مولا حسین کے فرمان کے مطابق کہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں فقط اتنا دین باقی رہ گیا ہے جتنے الٹے برتن کے پیندے میں تری، یعنی جب اتنا سا دین باقی رہ جائے اس وقت امام کا ظہور ہوگا۔ شاید آپ اس چیز کا یقین نہ ہو رہا ہو، آپ روایتیں پڑھیں، علم کے روایت کے جملے بیان کر رہی ہوں کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ انسان چاند تک پہنچ گیا، سورج تک بھی تقریباً انسان کی رسائی ہو گئی، ستارے سیارے مسخر کر لیے انسان نے، زمین کے کونے مسخر کر لیے، زمین کی تہوں تک پہنچ گیا، چٹانوں تک پہنچ گیا، جتنی بلندیاں طے کر سکتا کر لیا، سب کچھ ہو گیا نا۔ اب آپ یہ کہیں کہ ابھی بھی علم کی سرحدوں تک نہیں پہنچا، تو ہم یہ کہیں گے نہیں، انسان بہت علم کے معیار پر بہت بلند ہے۔ روایتوں کے جملے ہیں کہ امام عصر کے آنے تک اگر علم کے 27 حصے کیے جائیں تو امام کے ظہور تک یہ بشر، کامل ترین بشر، اشرف المخلوقات، علم کے صرف 2 حصوں کو پہنچے گا، صرف 2 حصوں کو، 25 حصے امام زمانہ کے آنے کے بعد ہوں گے، یعنی وہ آپ کو علم کے اس عروج تک پہنچائیں گے جہاں تک آپ نہیں پہنچے ہوں گے، یعنی 2 حصوں پر اتنا علم اکٹھا کر کے یہ انسانیت، یہ بشریت 2 حصے پائے گی، 25 حصے ابھی علم کے رہتے ہیں، تو یہ عالم ہوگا ان کے آنے کے بعد امام کے، تو ان کے ظہور سے پہلے کی تیاری اور آمادگی بھی تو ضروری ہے۔ اگر آپ کا ذہن ہی ان چیزوں کے لیے آمادہ نہ ہو تو پھر آپ امام کو بھی قبول نہیں کریں گے۔ ہمارے یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے، اگر ہم چھوٹی سی مثال بھی دیں، اگر یہ ذہنیتیں تیار نہ ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ وہی عالم ہوگا ہمارا کہ امام آئیں گے اور ہمیں لگے گا کہ یہ نیا دین، جیسے ابھی ہم بہت سے ہمارے علماء جو جید بہترین علماء ہیں، جب وہ کوئی بات کرتے وہ وہی دین کی بات ہے، اصل حقیقی دین کی، لیکن کیونکہ ہمیں عادت ہو گئی ہے عام فہم دین کی، جو ہم نے ذاکروں کے یعنی کہ اپنے ارد گرد سے، ذاکر سے مراد یہ نہ سمجھا کیجئے کہ صرف ہم انہی ذاکرین کی بات کر رہے جو ممبر پہ آتے ہیں، ذکر کرنے والا کوئی بھی ہو، ہمارا قرآن پڑھانے والا قاری ہی کیوں نہ ہو، ہماری کوئی باجی جو قرآن پڑھانے کے لیے گھروں میں آتی ہے وہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ ایسا دین جو ہم ایک عام زبان سے کسی بہن باجی، ماں باپ، ان سے جو ہم دین لیتے ہیں، ہمیں اس دین کی عادت ہے۔ اب وہ دین جو ہم نے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے سنا ہوا ہے وہ دین اور ہے، اور جب ہمیں حقیقی دین نظر آتا ہے تو وہ اور ہے، کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہے حقیقی دین کی، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عجیب، یہ غلط دین لے کے آئے ہیں، کوئی نئی جدت، انہوں نے کوئی نئی بدعت پیدا کی ہے، اسی لیے وہ عجیب لگتا ہے۔ جیسے میں نے کچھ عرصہ پہلے، آپ میں شاید وہ خواتین ضرور بیٹھی ہوں گی، میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک مثال دی تھی کہ مجلس حسین میں آنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سیاہ لباس ہی پہنا جائے، یعنی جبر تو نہیں ہے،
جو بھی جو لباس آپ کے پاس ہے آپ پہن کے مجلس میں آ سکتے ہیں. اب مولا نے کوئی زبردستی تو نہیں کی کہ کالے میں ہی آنا ہے. جو آپ کے پاس صاف ستھرا پاک لباس ہے آپ پہن کے آ جائیں. تو ایک مثال دی تھی. آپ کی خواتین، یہاں کی خواتین نے اس کا مطلب یہ لیا کہ یہ تو وہ پڑھتی ہے، یہ کہتی ہے کہ مجلسوں میں کالا لباس پہن کے نہیں آنا چاہیے. ایسا نہیں ہے. ہم جب کوئی بات کوئی بھی لے کر آتا ہے یا کوئی کرتا ہے تو ہم اس کی گہرائی میں جائے بغیر اوپر سے ہی بات کو سمجھ لیتے ہیں، وہیں سے پکڑ لیتے ہیں. ایسا ہم ہر چیز میں کرتے ہیں. ہم دین میں بھی یہی کرتے ہیں. ہم جب ہمیں کوئی بات ملتی ہے یا ہمیں کوئی بات بتائی جاتی ہے علماء کی طرف سے، بڑے مراجع عظام کی طرف سے، ہمیں لگتا ہے یہ نئی چیز ہے کیونکہ ہمیں اس کی عادت نہیں ہے. یہی حال دین کا تھا. لوگ 25 سال جس دین کے عادی ہو گئے تھے، اب جو دین ان کے سامنے پیش ہو رہا تھا وہ بالکل مختلف تھا. اور یہی ہوا جب امام حسین آئے. لوگ یزید کے لیے ذہنی طور پر تسلیم کر چکے تھے. یزید کو جب مولا حسین قیام کر رہے تھے ذہنی طور پر یزید کو لوگ تسلیم کر چکے تھے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں مجھ جیسا پڑھنے والا کہیں بہت دور پہنچا ہوا ہوتا اور آپ لوگ ابھی وہیں ہوتے ہیں. تو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں. یزید جیسے کے لیے ذہنیتیں تیار ہوتی ہیں. اس وقت آپ سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں، آپ سب کے اوپر کوئی بھی حاکم آئے، نواز شریف آ جائے، عمران خان آ جائے، زرداری آ جائے، کوئی بھی آ جائے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ آپ کی ذہنیت تیار ہے کہ ان میں سے کوئی بھی آ جائے. ایسا ہی ہے نا. آپ جدوجہد تو کسی کے لیے یقیناً نہیں کر رہے ہوں گے کہ آپ کسی کے لیے ریلی نکال کے جائیں گے فلاں کو ووٹ نہیں دینا اور فلاں. یعنی آپ ذہنی طور پہ آمادہ تو ہیں کہ کوئی تو آئے گا. کسی کی باری تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے. ہمارے پاکستان میں باریاں ہوتی ہیں، ایک چلا جاتا ہے دوسرا آتا ہے، دوسرا. الیکشن ایک دکھاوا ہوتا ہے ورنہ باری ہے. ایک چلا جائے گا اس کا دوسرا، یہ سب ایک ہے اندر سے اور باریاں لگاتے رہے. مقصد یہ ہے یہ مثال دینے کا کہ ذہنی طور پہ آپ آمادہ ہیں، کوئی بھی آ جائے حال آپ کا یہی رہے گا، کچھ نہیں بدلنا آپ کا. لوگ بھی ذہنی طور پہ آمادہ تھے بعد از معاویہ، بعد از امیر شام کہ اب یزید نے آنا ہے اور ہم یزید کے لیے آمادہ ہیں اور یزید کے لیے تیار ہیں. اور مولا حسین اس ذہنیت کو بدلنا چاہتے تھے. کیوں ساتھ نہیں دے رہے تھے مولا حسین کا؟ کیوں مولا حسین کی راہ پر جانے کے لیے تیار نہیں تھے؟ کیونکہ ذہن جس چیز کے لیے انسان کا تیار ہو جائے اس کے لیے دل کا تیار ہونا زیادہ مشکل نہیں ہوتا. سب سے پہلی چیز ذہن ہوتی ہے نا. انسان کسی بھی چیز کے لیے اپنے ذہن کو آمادہ کرتا ہے. ذہن جب آمادہ ہو جاتا ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں رہتا. ہم کہتے ہیں بس اب میں نے سوچ لیا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے اور بس اب میں نے کرنا ہے کیونکہ سوچا ہے. بعض اوقات بعض چیزیں ہمیں اپنے دل یعنی نفس، اپنے نفس سے بھی پوچھنا چاہیے. ان کے نفوس میں، ان کے دل میں مولا حسین کی محبت ضرور ہوگی کہ تھی، اصحاب کے دلوں میں تھی، ان لوگوں کے دلوں میں تھی، لیکن ذہنی طور پر وہ مولا حسین کو چھوڑ کر یزید کو حاکم ماننے کے لیے تیار ہو چکے تھے. ذہن کے پاس آپشن کوئی نہیں ہوتا. وہ سوچ لیتا ہے کہ بس یہ میں نے کرنا ہے اور وہ پھر کر گزرتا ہے، وہی اسی پر عمل کرتا ہے. ذہنیتیں بنائی جاتی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ذہنیتیں بنائی جاتی ہیں. جیسے کوئی بار بار کسی کی برائی کرے آپ کے پاس. فرض کیا میں ہوں، میرے جانے کے بعد کوئی بار بار برائی کرے، نہیں اس نے یہ پڑھا ہے، نہیں اس نے یہ کہا ہے. مثال دے رہی ہوں. آپ ایک دفعہ سنیں گے، 2 دفعہ سنیں گے، تیسری دفعہ آپ کہیں گے ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی آپ کی ذہنیت بنائی جا رہی ہے. ذہنیتیں بن جاتی ہیں اور بڑی جلدی بن جاتی ہیں. آپ شوہر کے پاس بار بار اس کی ماں کی برائی کریں، ایک دفعہ نہیں مانے گا، 2 دفعہ نہیں مانے گا، تیسری دفعہ مان جائے گا. ذہنیت بن جائے گی. اسی طرح ہوتا ہے ماں بہو کی برائیاں کرے بیٹے کے پاس 2-4 دفعہ، بھلے بیٹے نے جتنی اچھائیاں سنی ہوئی ہوں 2-4 دفعہ کے بعد وہ راضی ہو جائے گا کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہی ہے. واقعی کبھی ایک ذرا سی کمی اس عورت کی وہ پھر ساری محنتوں پہ پانی پھیر دے گی کہ ہاں یہ تو ایسی ہی تھی. کیوں؟ کیونکہ ذہنیت بنائی جاتی ہے. یہی ہوا. امیر شام نے اپنے بیٹے کے لیے لوگوں کی ذہنیتیں بنا دی. یہ ساری ذہنیتیں بن گئیں، یہ ذہن تیار ہو گئے، یہ ذہن آمادہ ہو گئے اور اس کے بعد پھر اس کو تخت دیا گیا. اور تخت دینے کے بعد اب جب
لوگوں سے بیعت لی جا رہی ہے اور امام حسین بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو امام حسین سب سے پہلا جو قدم اٹھا رہے ہیں وہ لوگوں کی ذہنیتوں کو بدلنا چاہتے ہیں. اور کوفہ والے کیا کر رہے ہیں؟ کوفہ والے خط لکھ کر کہہ رہے ہیں الاجل یا امام. یعنی حسین ابن علی کا اقدام کیا ہے؟ ذہنیتیں بدلے. اور کوفہ والے بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے تسلیم نہیں کیا، یزید کو حاکم تسلیم نہیں کیا. اے امام الاجل، اے امام آ جائیے، اے امام ہم بغیر امام کے ہو چکے ہیں، ہم تنہا ہو چکے ہیں. عموماً یہ غلط جملہ ہے، یہ جملہ بہت غلط ہے. اپنی زبان سے نہ کیا کیجئے کہ ہم بغیر امام کے ہیں. ہم بغیر امام کے نہیں ہیں، ہم امام ہیں، ہمارے ساتھ ہمارا امام ہے ہر وقت. تو ہم تنہا نہیں ہیں، ہم امام والے ہیں. تو انہوں نے یہ جملہ کہا تھا سب سے پہلے، ہم بے امام ہیں، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آ جائیے، ظہور کیجئے، یعنی ظاہر ہو جائیے، آ جائیے، جلدی کیجئے، الاجل جلدی کیجئے اور ہم تک پہنچیے. وہ امام کو بلا رہے تھے، امام کو پکار رہے تھے. اور امام ان کے خطوط دیکھ کر، وہ بعض روایتوں میں 18 اور بعض میں 40,000، جب وہ خطوط پہنچے تو امام روانگی کے لیے تیار ہو گئے، امام آمادہ ہو گئے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے خط لکھے یہ ذہنی طور پہ یزید کو تسلیم کر چکے تھے تسلیم. اگر نہ تسلیم کیا ہوتا، اگر کسی چیز کو آپ کا نفس اور آپ کا ذہن دونوں مل کے تسلیم نہ کرے تو قیامت بھی آ جائے تو آپ کو کوئی نہیں بدل سکتا. جیسے یہ عشق علی ہے نا، مولا علی کا عشق یہی ہے، اسی کو عشق کہتے ہیں. اگر کوئی 1000 آپ کو بدلنے کی کوشش کرے مولا علی کے عشق سے، کوئی دلیل دے، کوئی توجیہ پیش کرے، کوئی آیت لائے، کوئی روایت لائے، کوئی نبی لے آئے، کسی کو لے آئے، اگر آپ کا ذہن اور آپ کا دل اکٹھے ہیں اور اکٹھے ہو کے عشق علی دل میں رکھتے ہیں، آپ کو اپنی جگہ سے کوئی نہیں ہلا سکتا، آپ کو اپنے مقام سے کوئی نہیں ہلا سکتا. لیکن ذہن اور دل ان دونوں کا اکٹھا ہونا ضروری ہے، کیونکہ دل کے معیارات ہوتے ہیں. دل یعنی نفس، آپ کے نفس کے معیارات ہوتے ہیں. نفس ہر کسی کو دل میں جگہ نہیں دے لیتا، ہر کسی کو اپنے اندر نہیں بٹھا لیتا، ہر کسی کی پاک نفس میں ہر کسی کی محبت اندر نہیں بیٹھ جاتی. ہر کوئی دعوی محبت کرنے والا آپ کے اندر نہیں اتر سکتا، ہر کوئی دعوی محبت کرنے والا آپ کے وجود میں نہیں اتر سکتا، ہر کوئی دعوی محبت کرنے والے کو آپ اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتے. دل میں جگہ کے لیے کیا چاہیے؟ انسان معیار دیکھتا ہے، محبت کے لیے معیار دیکھتا ہے. اور میں یقیناً یہ پاکیزہ بچیاں انشاءاللہ تعالی بیٹھی ہیں میرے سامنے، کبھی بھی کسی بد نفس کو، کم معیار کو اپنے دل میں جگہ نہ دیجیے گا. اپنے دل کو کبھی کسی عام معیار کو دیکھ کر، دنیا کی عام محبت کو دیکھ کر کبھی بھی اس میں کسی کو آنے نہ دیجیے گا. یہ حرم الہی ہے، اس میں کسی کی گنجائش نہیں ہوتی، اس میں کسی کی جگہ نہیں ہوتی. اگر اس میں کسی کی گنجائش نکل آئے، کسی کی جگہ نکل آئے تو پھر اس دل میں عشق علی نہیں آ سکتا. اپنے دل کا، میں بچیوں کو یہ وصیت کرنا چاہوں گی ان آخری ایام میں، اپنے دل کا معیار اتنا بلند کر لیں، اپنے نفس کا معیار اتنا بلند کر لیں، اتنا بلند کر لیں کہ کوئی عام آپ سے دعوی محبت نہ کر سکے. بلند کریں، اپنے معیار کو بلند کریں. آپ کا معیار اتنا بلند ہو جائے کہ اگر کوئی پوچھے کہ کسی سے پیار یا کسی سے عشق ہے تو بغیر سوچے سمجھے آپ کی زبان سے جو سب سے پہلا نام نکلے وہ علی ہو، سب سے پہلا نام زبان پہ علی ہو، اور اس کے بعد باقی تمام آئے امام. یعنی اپنے معیار کو بلند کیجیے. امام حسین جب ان خطوط پر آ رہے ہیں، یہاں معیار دیکھا جا رہا ہے. ان کے ذہن تو تیار ہیں، کیا ان کے دل تسلیم کر رہے ہیں یزید کو؟ ان لوگوں کے دل تسلیم نہیں کر رہے تھے یزید کو. ذہن آمادہ ہو گئے تھے کہ حاکم یہی ہوگا، جیسے آپ لوگ ہیں ذہن آمادہ ہیں کہ حاکم تو ان میں سے ہی کوئی ایک ہوگا، 3-4 میں سے، لیکن دل تسلیم نہیں کرتا. دل کہتا ہے کہ ظہور امام ہو جائے.
ایسا ہی ہے نا کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہی ہوں. دل کہہ رہا ہے کہ ظہور ہو, دل میں علی ہے, عمل میں یہ سب ہے کہ ہاں یہ ہوگا. لیکن اگر یہ چیز عمل میں بھی آ جائے, یہی راہ نجات کی طرف جانے کا راستہ ہے. بس یہی راستہ ہے. وہ چیز جس نے ذہنیتیں بنائی ہیں, اگر کوفے والوں کے ذہن بھی علی ابن ابی طالب کے فرزند کے ساتھ ہوتے, اگر نفس کے ساتھ, اپنے دلوں کے ساتھ, اگر وہ اپنے ذہنوں کو بھی امام حسین کی طرف رکھتے, تو ممکن ہی نہیں تھا کہ کربلا میں امام حسین کو کوئی شہید کر دیتا. ممکن نہیں تھا یہ واقعہ کربلا ہوتا. اسلام کی فتح ہوتی اگر ذہنیتیں مل جاتی, اسی نفس کے ساتھ ذہنیتیں بھی مل جاتی, لیکن نہیں ملی. آج تک آپ کا اور ہمارا معمہ بھی یہی رہا. ہمارا دل ہمارے ذہن کے ساتھ نہیں ہوتا, ہمارا ذہن ہمارے دل کے ساتھ نہیں ہوتا. اور کبھی کبھی غور کیجیے گا اپنے نفس پر, ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں پر دل اور ذہن مل جاتے ہیں. آتا ہے نا ایسا, جہاں دل اور ذہن ایک ہو جاتے ہیں. اور وہ کون سا مقام ہے؟ وہ وہی عشق ہے, جہاں دونوں چیزیں آ کے مل جاتی ہیں. اپنے اندر کبھی اس چیز کو مرنے نہ دیجیے گا, اپنی ذہنیت بدلنے نہ دیجیے گا, اپنی اس چیز کو مرنے نہ دیجیے گا. اگر یہ مر گیا, یہ نفس اور ذہن جس دن جدا جدا ہو گئے, آپ کو کوئی بھی راہ حسین ابن علی سے ہٹا کر کہیں بھی لے کے جا سکتا ہے. پھر آپ کسی بھی ٹرین میں بیٹھ کر کسی بھی طرف جا سکتے ہیں. درود بھیجیے محمد والے. امام کو وہ بھی بلا رہے تھے, امام کو ہم بھی بلا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے, انہوں نے بلایا اور بلانے کے بعد وہ نظارہ گر بن گئے, بے وفا ہوئے, اور بے وفا ہونے کے بعد کیا ہوا؟ نظارہ گر ہو گئے. یعنی اہل بیت جب لٹ کر واپس آئے, جب یہ قافلہ واپس آیا, تو انہوں نے کیا کیا؟ نظارہ کیا, صرف دیکھا. اب یہاں آپ کی اور میرے سوچ کا امتحان ہے. اب یہاں امت کی نجات دیکھی جا رہی ہے. کیا ہم الاجل کہنے والے, ہم اس مقام پر تو نہیں ہیں کہ آج الاجل اور کل جب امام کہے کہ آؤ راستہ تیار ہے, کشتی نجات تیار ہے, اور اس کشتی نجات میں تمہیں گھر سے دور ہونا پڑے گا, تمہیں شوہر سے دور ہونا پڑے گا, شوہر کو بیوی سے دور ہونا پڑے گا, اولاد کو ماں باپ سے دور ہونا پڑے گا, تمام آسائشوں سے دور ہونا پڑے گا. جب یہ تمام مشکلات جو تم سمجھ رہے ہو کہ اس کے آنے کے بعد آسانیاں ہو جائیں گی, بلکہ وہ آنے کے بعد تمہیں اور مشکلات میں ڈال دے. آج تک جو کھانا پک رہا تھا, کل گھروں میں اگر چولہا نہ جلے, آج تک جو شکم پور تھے, کل ممکن ہے امام کے آنے کے بعد اگر وہ روٹی آپ کو میسر نہ آئے, اور وہ امام اسی بھوکے شکم کے ساتھ آپ کو کہے کہ تمہیں میدان میں اترنا ہے, اس وقت کیا عالم ہوگا؟ کیا اس وقت وہ الاجل کارآمد ہوگا اور اس الاجل کے ساتھ آپ میدان میں اتریں گے, یا بھوکا شکم لیے ہوئے وہیں بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے مولا ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں, آپ کی شہادت کے بعد لوٹے ہوئے قافلے کو دیکھنے کے لیے نظارہ گھر کے لیے تیار ہیں؟ کیسا ہوگا؟ یہ کوفہ بتا رہا ہے کہ ایسا ہوتا ہے. جب انسان امامت کا ساتھ نہیں دیتا, پھر نظارہ گر بن جاتا ہے, پھر تماشائی بن جاتا ہے, پھر وہ روئے, وہ گڑ گڑائے, وہ معافیاں طلب کرے, خدا اسے معاف نہیں کرتا, کیونکہ پھر اس سے سیدہ فاطمہ ناراض ہوتی, وہ ناراض ہو جاتی. ہمیں خدا بار بار مہلت دیتا ہے. جب آپ ہر مجلس کے بعد گھر جاتے ہیں نا, آپ کو ایک رات ملتی ہے صبح تک کی, یعنی کل آپ مجلس کے بعد گئے اور اب آپ ہمارے سامنے بیٹھے, آپ کو ایک رات کی اور زندگی ملی, اور وہ زندگی پا کر آپ یہاں پر پہنچے. وہ جو ایک رات آپ کو ملی تھی وہ فالتو نہیں تھی, وہ سو کر نہیں گزارنی تھی. خاص طور پہ ان 10 محرم کے ایام میں وہ رات سو کر نہیں گزارنی تھی. کس لیے گزارنی تھی وہ رات؟ وہ رات گزارنی تھی یہ سوچ کر
کہ اب میں نے جس کو بلا رہی ہوں، جو میرا امام ہے، وہ جو مجھے راہ نجات پر لے کے جانا چاہتا ہے، میں اس کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ اپنی آپ کو سنوارنے کی رات، ہر رات، یہ راتیں اسی لیے ہوتی ہیں جہاں آرام کے لیے ہوتی ہے نا، یہ خود کو سنوارنے کی ہوتی ہے۔ کبھی سوچا ہے تہجد رات میں کیوں ہے؟ فجر سے پہلے تہجد رکھی گئی ہے، اور تہجد کے لیے کہا گیا کوشش کریں تنہائی میں پڑھیں، اپنے فرادہ الگ کسی کونے میں جا کے تنہائی میں۔ کیوں تنہائی میں پڑھیں؟ اپنے خدا سے کلام کریں، اپنے خدا سے باتیں کریں، اپنے خدا سے گفتگو کریں، اپنے خدا سے دعا کریں، اپنے خدا سے التجا کریں۔ کس کی دعا؟ ہم اپنی اولاد کی حاجتیں اور یہ سارا لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے یہ ایک رات، اور اس رات میں یہ 11 رکعت کا سرمایہ، یہ نگینہ کیوں ملا ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ آپ کے ذہنوں میں کیا ہوگا، لیکن میں نے حدیث میں کہیں پڑھا، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے، جتنا میں نے اب تک پڑھا ہے، میرا دل ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ کہتا ہے کہ یہ رات میں جو یہ نگینے 11 رکعت کے نگینے پروردگار عالم نے ہمیں عطا کیے ہیں، یہ اپنے قلوب کو صاف کرنے کے لیے عطا کیے ہیں، یہ نجات کی کشتی میں سوار ہونے کے لیے یہ رات عطا کی ہوتی ہے۔ ایک مہلت زندگی کی اتنی قیمتی جو تمہیں نجات کی طرف لے کر جائے، اس کو سوچنے کے لیے رات آتی ہے، اس کو سوچنے کے لیے لمحے آتے ہیں۔ اسی لیے کہا تنہائی میں، نہ ماں باپ بہن بھائی سب کے ساتھ نہ بیٹھو، ان سے بھی کہو تنہا پڑھو، اپنی پڑھو، اور پڑھو اور گفتگو کرو کہ مجھ میں کیا کمی ہے، مجھ میں کیا کمی ہے، مجھ میں کیا باقی ہے، کیوں میرا دل میرے نفس کے ساتھ میرا ذہن نہیں مل رہا، کیوں میں راہ نجات کا سوار نہیں ہو رہا، کیوں میں اس قابل نہیں ہوں اب تک کہ میں اپنے امام سے ملاقات کر سکوں، جو طالب ہے ملاقات کے۔ یہ رات ملاقات امام کی رات ہوتی ہے، اور انہی راتوں میں جب میں بار بار شب عاشور کا تذکرہ کر رہی ہوں، میں بارہا کہتی ہوں بہت قیمتی رات ہے یہ قیمتی رات۔ شاید آپ ہم میں سے کوئی خوش نصیب ہو جو امام سے ملاقات کر لے، یہ ملاقات کی رات ہے، یہ وہ رات ہے، یہ تمام راتیں جو آپ کو ملتی ہیں تہجد کے ساتھ، یہ راتیں آپ کو حر بنانا چاہتی ہیں کہ کوئی ہو جو اس مصلح کو، اس عبادت کو سمجھے کہ میرے سامنے حسین ہے، اس مصلح عبادت پہ آ کر، اور پھر وہ سمجھ کر خود کو حر بنا لے، اپنے تمام گناہوں کو معاف کرائے، اور ایک مرتبہ حر کی طرف نگاہ کر کے دیکھے، اور دیکھ کر کہے پروردگارا، جیسے حسین ابن علی نے حر کو معاف کر کے تمام عالمین میں افضل کر دیا، تیری شہداء افضل ہے، مولا حسین پہ جان قربان کرنے والے افضل ہیں، ان عالمین کے افضل لوگوں میں جیسے اس حر کا شمار ہوا جو کبھی گناہگار تھا، اے خدا اس میں میرا شمار بھی کر دے۔ ہم وہاں تک پہنچے، لیکن کیسے؟ انہی راتوں کے ذریعے سے۔ بخدا کربلا اس مقام تک بلاتی ہے، آپ مائیں بیٹھی ہیں، ابھی میں نے پچھلی مجلس میں بھی یہ بیان کیا کہ ہر ماں کے لیے اپنا بیٹا بہت پیارا ہوتا ہے، بہت محبت ہوتی ہے ہر ماں کو اپنی اولاد سے، لیکن جب شوہر چلا جائے دنیا سے تو پھر وہ بیٹے اور زیادہ قیمتی ہو جاتے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر جس بیٹے میں سے آپ کو زیادہ شوہر کی شباہت آئے وہ اور قیمتی ہوتا ہے، یعنی اس شخصیت کی صفات کی کمالات جس میں نظر آئیں قیمتی ہو جاتا ہے۔ امام حسن مجتبی کی اولاد میں سے 4 ہی بیٹے تھے، اور 4 بیٹے کربلا آئے ہیں، ایک جن کا نام ہے ابابکر ابن حسن، ایک حسن مثنی ابن حسن جو زندہ بچ گئے تھے، زخمی ہو گئے تھے، اور بعد میں انہی سے امام حسن مجتبی کی زبان ان کی اولاد چلی ہے، اور تیسرے بیٹے عبداللہ جو 10 سال کے تھے، چوتھا نام جو ملتا ہے وہ حضرت قاسم کا ہے، قاسم بن حسن جو 13 سال کے ہیں۔
عبداللہ جو 10 سال کے ہیں، یہ بعض جگہ لکھا ہے امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کے فوراً بعد ان کی ولادت ہوئی ہے، 10 سال ان کی عمر ہے۔ یہ 4 بیٹے کربلائی ہیں، یہ 4 نگینے امام حسن کے۔ جس طرح جناب عقیل کی ساری اولاد کربلا میں شہید ہوئی، جس طرح جناب ام البنین کے 4 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، جیسے جناب مسلم کے 4 بیٹے وہیں پر شہید ہوئے، امام حسین پر شہید ہوئے، یعنی لوگوں نے اپنی نسلیں قربان کی ہیں، ان ہستیوں نے نسلیں قربان کی ہیں اپنی، کچھ بچا کر لے کر نہیں گئے۔ جناب زینب نے اپنے دونوں لخت جگر قربان کیے۔ اسی طرح امام حسن کی یہ ساری اولاد میدان کربلا میں آئی ہے۔ حسن مصنع مصلحت خدا سے بچے، زخمی حالت میں گئے، لیکن آپ نے تذکرہ جناب قاسم کا تو بہت سنا، جناب عبداللہ کا اتنا نہیں سنا کہ ان کی بھی شہادت ہوئی میدان کربلا میں۔ جناب قاسم جب بار بار اجازت لینے کے لیے آ رہے تھے امام حسین سے، یہ واحد شہید ہیں جن کو مولا جلدی سے اجازت نہیں دے رہے تھے۔ مولا نہیں چاہتے تھے کہ قاسم اتنی جلدی، پتہ تھا شہید ہونا ہے، مولا نہیں چاہتے تھے کہ قاسم اتنی جلدی میدان میں جائے۔ کیوں؟ جیسے علی اکبر شبیہ پیمبر تھے، جناب قاسم شبیہ امام حسن مجتبیٰ تھے۔ جب بھی بھائی کی زیارت کا دل چاہتا تھا تو جناب قاسم کا چہرہ دیکھ لیتے تھے، نہیں بھیج رہے تھے۔ جب بار بار آئے جناب قاسم، شوق شہادت ہے کربلا والوں کا، بار بار آئے، اجازت نہیں ملی تو آخری مرتبہ آنکھوں میں آنسو ہیں اور روتے ہوئے ماں کے پاس آئے اور ماں سے کہا، ماں چچا اجازت نہیں دیتے۔ بی بی نے وہ خط لیا جو امام حسن مجتبیٰ نے وصیت نامہ لکھا تھا، خط لے کے امام حسین کے پاس پہنچی، جس میں تحریر تھا کہ جب میرے بھائی حسین پر مشکل وقت آئے اور میرا حسین ظالموں کے نرغے میں تنہا رہ جائے تو میری طرف سے میرے بیٹوں کو قربان کر دینا، میری طرف سے میرے قاسم کی قربانی دینا۔ امام حسین نے بہت عرصے بعد بھائی کی تحریر دیکھی، اپنی آنکھوں سے لگایا، اپنے سینے سے لگایا، اب جناب قاسم کو تیار کیا۔ حضرت عباس نے جب جناب قاسم کو تیار کیا ہے تو سب نے سنا ہوا ہے کہ جتنے چھوٹے بچے تھے جب یہ گھوڑوں پر سوار کیے گئے ہیں، ان کے پاؤں گھوڑے کی لہوار تک نہیں آتے تھے، ان کے قد اتنے لمبے نہیں تھے۔ گھوڑے پر مولا عباس نے سوار کیا اور سوار کر کے جب میدان میں اتارا ہے جناب قاسم کو، ہر ماں کے لیے اس کا بیٹا پیارا ہوتا ہے۔ ہر ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے کیسا چاند سا بیٹا ہے، بیٹا جیسا بھی ہو ماں کو چاند سا لگتا ہے، لیکن قاسم وہ بیٹا تھا کہ جب میدان میں اترے ہیں نا جناب قاسم تو لشکر یزید دیکھ کر کہہ رہا تھا کتنا چاند سا چہرہ آیا ہے، کتنا خوبصورت چہرہ بھیجا ہے، کیسی ماں ہے کہ جس نے اپنا اتنا خوبصورت لال میدان میں اتار دیا۔ ہر سپاہی دیکھ کے کہہ رہا تھا کہ کتنا نرم و نازک بچہ ہے، کتنا چاند سا چہرہ ہے۔ اور پھر جناب قاسم نے آ کر جب جنگ کی ہے میدان کربلا میں اور جناب قاسم اس مقام پر پہنچے کہ جہاں پر شہادت کا وقت قریب آیا، چاروں طرف سے دشمنوں کے نرغے میں گر گئے، اب جناب قاسم سے زین پر رہا نہیں گیا، جناب قاسم زین سے زمین پر اتارے گئے۔ اب جب زین سے زمین پر آئے تو ایک آخری آواز دی ہے، چچا جلدی آئیے، اے چچا جلدی آئیے کہ میں گر گیا۔ روایتیں کہتی ہیں اور کسی کے لیے مولا حسین اتنی تیزی سے میدان میں نہیں گئے، لیکن جیسے ہی قاسم کی آواز آئی، امام حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی سے میدان کربلا میں دوڑے۔ اب جب فوج اشقیاء نے مولا حسین کے چہرے کی ہیبت دیکھی تو خوف سے دوڑنا شروع کیا، دائیں فوجیں بائیں جانب، بائیں فوجیں دائیں جانب، اور درمیان میں حسن کے گل کی پتیاں میدان کربلا میں نکل گئی۔ ارے بس آزادارو، امام حسین جب میدان کربلا میں پہنچے ہیں نا تو چاروں طرف دیکھتے ہیں کہ کوئی نظر نہیں آتا۔ بعض روایتیں کہتی ہیں مولا حسین نے کہا اے قاسم چچا بلاتا ہے، آواز دو، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر کہا قاسم چچا بلا رہا ہے، آواز دو، کوئی
جواب نہیں آیا. جب جواب نہیں آیا نا تو مولا حسین نے آخری مرتبہ کہا قاسم امام وقت بلا رہا ہے, اے قاسم آواز دو. ایک ایک بدن کا ٹکڑا بلند ہوا, ٹکڑوں سے آواز آئی لبیک یا حسین. یہ جناب فرما کی وہ پہلی قربانی ہے, وہ جناب فرما کی تیسرا بیٹا ہے یہ, اور اس کے بعد امام حضرت مجتبیٰ کا تیسرا بیٹا, اور پھر ایک اور بیٹے کی شہادت کب ہے کہ حضرت عبداللہ ہیں, 10 سال کی عمر ہے, اور امام حسین کا آخری وقت قریب آیا. علی اصغر کے لاشے کو دفنا چکے, خالی ہاتھ حسین واپس پلٹے, شمر لئی حسین کی پشت پر سوار ہونے کو تیار ہے. ایک 10 سال کا بچہ خیمہ حسینی سے باہر نکلا, تیزی سے دوڑتا ہوا اپنے چچا حسین کے قریب گیا. جب مولا حسین کے قریب گیا نا, بچے نے چاروں طرف دیکھا, نہ بچے کے پاس تلوار ہے, نہ بچے کے پاس نیزہ ہے, نہ بچے کے پاس کوئی تیر ہے. جب بچے کو کچھ سمجھ نہیں آیا اور دیکھا کہ حسین پر تلواروں کے وار ہو رہے ہیں, چچا پر تیروں کے وار ہو رہے ہیں, ایک مرتبہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو حسین کی گردن پہ رکھا, دونوں ہاتھ بدن سے جدا ہوئے. مولا حسین تیزی سے اٹھے, بچے کو سینے سے لگایا. ابھی حسین سینے سے لگا رہے تھے, ایک لعین نے تیر کا نشانہ لیا, ایک تیر بچے کے گلو میں لگا. ارے بچہ تڑپ کر وہیں شہید ہو گیا. میں کہتی ہوں سلام ہو کربلا کی ماں پر, سلام ہو امام حسن مجتبیٰ کی بیوہ پر, سلام ہو اس ماں پر کہ جس نے 10 سال کا بھی سنبھال کے نہیں رکھا.